اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ باب دیت الخطأ وما تعقل العاقلة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر باب خطا کی دیت اور وہ دیت کے بوجھ اٹھاتے ہیں عاقلہ۔ باب خطا کی دیت اور وہ دیت کے بوجھ اٹھاتے ہیں عاقلہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رحمہ اللہ فی دیت الخطا وشبہ العمد بالنفس علی العاقلة على أهل الورق في 3 أعوام لكل عام الثلث وما كان من الجراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إن بلغت الجرحة ثلثي الدية ففي عامين وإن كان النصف ففي عامين وإن كان الثلث ففي عام وذلك كله على أهل الديوان۔ قال محمد وبه نأخذ وذلك في أعطية المقاتلة دون أعطية الذرية والنساء وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ دھیان ہوئے لکھو پوری پھر تفصیل پتر انشاءاللہ پڑھ دیں خیر ہوئے۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیت الخطا کے بارے میں اور شبہ العمد کے بارے میں نفس میں عاقلہ پر ہے قتل خطا ہو جائے، قتل شبہ العمد سے قتل ہو جائے، یہ جو دیت ہے یہ عاقلہ پر ہے۔ کن پر ہے؟ عاقلہ۔ اچھا جی، اصل عقل دیت ہے نا، تو پھر جن پر بوجھ پڑا ان کا نام عاقلہ، تو آ جائے گی تفصیل انشاءاللہ۔ تو اہل ورق یعنی جڑے پیسے والے نے، پیسے والے اہل ورق پر 3 سال میں ہر سال کے لیے ثلث، تو چونکہ 100 اٹھے نا کی نے انہوں نے 3 حصے تقسیم کرنا ہے، تو جن بندے بنتے نے ونڈ کے انہوں نے اندر حساب نال نا جی 3 سالاں میں قسط پوری کرنی ہے۔ سنیا جی 1 سال ایک حصہ، پھر قاضی حکم دینا تو اس کے مطابق یہ تو ہوگی پوری جڑی جان ماری ہے۔ اور وہ دیت جو ہو جراحات خطاً سے، زخم کسی سے ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، خطاً ہوئی، خطاً، تو اس سے جو دیت ہے پس یہ بھی عاقلہ پر ہے، پچھلی بھی عاقلہ پر ہے، تو یہ بھی وہ دیت جو ہو جراحات خطاً سے، یہ دیت بھی کیا ہے؟ 2۔ کن پر؟ اہل دیوان پر۔ اہل تفصیل تھے کوئی نہیں، وہ تھوڑے جنہ کو تھوڑا لکھا انہوں کو پڑھ دیں۔ اہل دیوان پر اگر پہنچ جائے زخم دیت کے 2 ثلث کو تو پس 2 سالوں میں دینی ہے، اور اگر ہو نصف، جی وہ جو دیت پڑی ہے نا، جو جرم کیا ہے زخم کا، اس سے نصف دیت دینی پڑی ہے۔ مثلا اس نے کسی ایک آنکھ کٹ دی، خطاً نکل گئی، تو کنی دیت ہے؟ نصف دیت۔ ایک پیر کٹ دیتا، ایک ہاتھ کٹ دیتا، تو نصف دیت ہے۔ تو اگر ہو نصف تو پس یہ 2 سالوں میں پوری کرنی ہے، ثلثین بھی اور یہ بھی 2 سالیں۔ اور اگر ہو وہ ثلث جو جرم کیا ہے اس پر دیت کا ثلث پڑتا ہے، تو پس یہ 1 سال میں پوری کرنی ہے، اور یہ کل اہل دیوان پر ہے۔ کن پر ہے؟ اہل دیوان پر۔ اچھا جی، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہ جی دیت ہے یہ مقاتلہ کے عطیہ میں ہے، نہ کہ بچوں اور عورتوں کے عطیہ میں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔
صبر جی. العاقلہ وہ لوگ ہیں جو یعقلون یعنی یعدون الدیت، جو دیت اس لیے کہ عقل وہ دیت ہے، اور وہ اہل دیوان ہیں اس لیے کہ اگر ہو قاتل کس سے تو اور وہ بس تو پھر اہل دیوان پر ہے، اور وہ جو نہ ہو اہل دیوان سے تو اس کے عاقلہ اس کا قبیلہ ہے، اس کا عاقلہ قبیلہ جمیں نا وارث بننا سے بھی تفصیل پترا میں دے انشاءاللہ. اور جب کہ دوانا جب کہ دیوان بے دفتر بنا دیے حضرت عمر جب بنا دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوانین جی بھی دیوان بنائے تو مقرر کی آپ نے دیت اہل دیوان پر. اور دیوان اصل کتاب کا نام ہے، لکھے جاتے ہیں اس میں اہل عطیہ اور جیش کہ کن کو وظیفے ملنے ہیں اور لشکری کون کون سے ہیں. یہ جو کتاب میں یہ نامہ یہ بندے درج ہوتے ہیں نا ان کو اصل کہتے ہیں اہل دیوان، یعنی جنہاں دے نام کتاباں وچ درج نے. وہ بندہ بھی انہاں وچوں ہیں جنہیں کی کیتا ہے قتل، تو پھر انہاں نو جڑے سرکاری طور تے عطیے ملنے نے نا انہاں وچوں کٹ لے جان گے جی. سمجھ آ گئی جی؟ انہاں وچوں وہ جی دیت ہے نا انہاں حصہ کٹ لیا جائے گا جی. جی بلے بلے بلے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ بندے کا صرف قبیلہ ہی ہوتا ہے. سنیں اچھا آتے یا جمع عطا اور وہ نام ہے اس کا جو دیا جاتا ہے. جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے قتل خطا اور قتل شبہ محمد کی دیت کے بارے میں نفس میں عاقلہ پر اہل ورق پر 3 سالوں میں ہر سال کے لیے ثلث، اور وہ دیت جو ہو جراحات خطا سے پس عاقلہ پر اہل دیوان پر اگر پہنچ جائے زخم دیت کے ثلثان کو پس 2 سالوں میں، اور اگر ہو نصف پس 2 سالوں میں، اور اگر ہو ثلث پس 1 سال میں، اور یہ کل کا کل اہل دیوان پر ہے. قال محمد و بہ ناخذو عامر کے دے گئی مقاتلہ کے عطیہ میں ہے نہ کہ ذریت اور نساء کی عطیہ میں. تھلے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اللہ بزرگ بڑا لیٹ ہی یار جھمے. عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تعقل العاقلة في ادنى من الموضحة. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کل کچھ آئے ہیں نا جن میں وہ سارا بوجھ اس مجرم کے اوپر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نہیں بوجھ اٹھایا گیا عاقلہ موضحہ سے ادنا میں، جو موضحہ زخم سے نیچے زخم ہوتے ہیں نا ان کا بوجھ عاقلہ نہیں اٹھائے گی. سمجھائی جی؟ وہ صرف اس کی اپنی ذات پر ہوں گے، صرف اس کی اپنی ذات پر. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لا تعقل العاقلۃ روایت کیا ہے اس حدیث، روایت کی گئی ہے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً و موقوفاً. مودحہ یعنی چٹی مودحہ کی، اور اس کی چٹی دیت کے عشر کا نصف ہے. تو اس تو جڑے کاٹنے نا تھلے وہ خود بندے کے اوپر ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہے. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی عاقلہ موضحہ سے ادنا میں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لا تعقل العاقلة عمدا او عمدن کی ہے عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہیں بوجھ اٹھائے گی یعنی نہیں دیت دے گی عاقلہ قتل عمد کی. کس کی؟ قتل عمد پر دیت نہیں دے گی وہ، اور نہ ہی سلو پر، اور نہ ہی اعتراف پر.
او آمدن یعنی ان آمدن، جیسا کہ مثال دی نے جی، جیسا کہ قتل کیا باپ نے اپنے بیٹے کو آمدن، تو یہاں باپ کو قتل نہیں کریں گے لیکن دیت لازم ہے، یہ دیت باپ کے اپنے مال میں ہے، یہ عاقلہ نہیں دے گی. سنیں جی، یہ مطلب ہے کہ قتل عمد میں عاقلہ دیت نہیں دے گی. اس کی مثال یہ ہے، سمجھے ہی نہیں سمجھے ہی؟ بھئی کیا کیا باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا آمدن، تو باپ کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا لیکن دیت لازم آتی ہے. سنیں ہی؟ اچھا تے ولا صلحن یعنی نہیں دیت دے گی عاقلہ اس کی جو لازم آیا صلح کے ساتھ، کسی نال صلح کر لے، یا جانی کے اعتراف کرنے کے ساتھ، پھر بھی اس کی اپنی ذات پر ہے، مگر یہ کہ اقرار میں واجب ہوتی ہے دیت. جو اس نے اقرار کیا کلے بندے نے، واجب ہوتی ہے دیت 3 سالوں میں ہونی کلے تے ہی ہے، اور صلح عن العمد میں واجب ہوتا ہے مال حالن. آمدن قتل ہے نا، تو اتنے صلح بھی تو ہو سکتی ہے نا کچھ لے کے، لیکن اس صلح ہوتے مال ہونے دینا ہے، مگر جب کہ شرط کرے مدت کی صلح میں تو پھر معجل ہو جائے گا. بھی میں مال دوں گا لیکن قسط وار دوں گا تو پھر اس کے مطابق ہوگا، لیکن ہوگا اسی کی اپنی ذات پر، یہاں عاقلہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نئی بوجھ اٹھائے گی عاقلہ عمدن اور نہ صلحن اور نہ اعترافن، یعنی ان کا بوجھ عاقلہ پر نہیں ہے، بندے کی اپنی ذات پر ہے، کیلے پر. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ما كان من صلح او اعتراف او عمد فهو في مال الرجل. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. وہ گل حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا وہ دیت جو ہو صلح سے، یعنی وہ چٹی جو ہو صلح سے یا اعتراف سے یا عمد سے، پس وہ رجل کے اپنے مال میں ہے، عاقلہ پر نہیں ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں وہ چٹی جو ہو صلح سے یا اعتراف سے یا عمد سے، پس وہ رجل کے مال میں ہے. فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا شهدوا انه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم ولم يكلفا غير ذلك. وقال ابراهيم في الرجل يضرب فيموت فيشهد الشهود انه لم يزل صاحب فراش حتى مات. قال افيد منه واخذ له من العاقلة الدية ان كان خطأ. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب گواہی دی اس بات کی کہ فلانے نے مارا ہے فلانے کو، جی وَهُوَ صَحِيحٌ حالانکہ وہ سنے ہی بے فلانے نے فلانے نو ماریا ہے تو کی سی صحیح سی، تو پس مسلسل صاحب فراش رہا حتیٰ کہ فوت ہو گیا. یعنی کسی نے گواہی دیتی ہے بندہ بالکل ٹھیک سی، اینو فلانے ماریا تو تاں لمحہ پی گیا، بس اے گواہی کافی ہے. اس تو بعد وہ بستری تے رہے 2 4 5 7 دن مر گیا، اسے گواہی نالے قتل اندر کھاتے چ پی گیا، مزید ان گواہی دی ضرورت نہیں، وہ پہلی گواہی کافی ہو گئی ہے. گل سمجھ آ رہی جی؟ اگوں دوجی صورت ہونی ہے جی تو جائز ہے گواہی ان کی. اب وہ بھی قتل خطا ہے یا آمدن ہے وہ تو صورت علیحدہ ہے، لیکن یہ گواہی اینے نو ماریا ہے بندہ بالکل ٹھیک سی. اچھا جی، ایک تینے 104 دا بخار جگہ میں نے جنہیں ایک تھپڑ ماریا تو وہ شدہ بالکل ٹورو سی یہی ہوں ٹر گئے،
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਬੇ ਫਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। اور نہیں مکلف کیا جائے گا ان دونوں کو اس کے سوا، ان گواہاں نو پھر مزید انہوں کو گواہی نہیں لی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اور فرمایا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجل کے بارے میں جس نے مارا پس فوت ہو گیا، کسی نے کسی نے ماریا تے ہو پس گواہی دی گواہوں نے کہ وہ مسلسل صاحب فراش رہا، صاحب یہ پتہ ہے فلانے مارے، یہ گل پتہ ہے، اگوں بھی اس مار نال مریا کہ ویسے مریا، انہاں کہ جی اس تو بعد مسلسل صاحب فراش رہا حتیٰ کہ فوت ہو گیا، اس گل تے گواہی دیتی، اس گل تے پہلے سی مڈو گواہی تے اگلا پتہ ہے، تھے پہ مڈو پتہ ہے تے اگلی گواہی دیتی ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فدیہ لوں گا اس سے، کیا لوں گا؟ فدیہ لوں گا اس سے، اور لوں گا میں اس کے لیے عاقلہ سے دیت اگر خطا ہے، آمدن ہے تو پھر اور سزا ہے، خطا ہے تو اور سزا ہے جی ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فیشہد شہود، اس لیے کہ وہ جو ثابت بشہادت ہوتا ہے علماء کرام وہ مثل ثابت معاینہ کی ہوتا ہے، شرعاً گواہوں کی گواہی اتنا مقام رکھتی ہے۔ انہو لم یزل صاحب فراش، اس لیے کہ موت بسبب ضرب کے محض پہچانی جاتی ہے، جبکہ ہو ضرب کے ساتھ وہ صاحب فراش تے پھر مر جائے، اے موت پہچانی جائے گی بھی اسے ضرب دی وجہ تو مرے ہے جی۔ تے افید و سیگا متکلم فدیہ سے انکان خطان، یعنی اب انکان آمدن جی، اگر انہوں نے گواہی اگر تھا وہ قتل عمد، انہوں نے گواہی دی کہ اس نے مارا ہے اس کو بشین جارحن تو ففی القصاص ہو، اب قصاص ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر دیت۔ ہاں جی شابہ جی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں جب گواہی دی انہوں نے اس بات کی کہ اس نے مارا اس نے اس کو، حالانکہ یہ صحیح تھا، بس مسلسل رہا صاحب فراش حتیٰ کہ مر گیا، تو جائز ہے شہادت ان کی، اور نہیں مکلف کیا جائے گا دونوں کو اس کے غیر کا۔ فرمایا ابراہیم نخعی نے رجل کے بارے میں جو مارے پس مر جائے، پس گواہی دے گواہ اس بات کی کہ مسلسل رہا صاحب فراش حتیٰ کہ مر گیا، آپ فرماتے ہیں فدیہ لوں گا میں اس سے، اور لوں گا میں اس کے لیے عاقلہ سے دیت کو، اگر تھا وہ قتل خطا۔ قال محمد بہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو لمبا حنیفہ، دے کیس چلو پڑھو سے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال تاکل العاقلۃ الخطا، اچھا پچھلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الا ما كان دون الموضحۃ والسن مما ليس فيه عرش معلوم۔ قال محمد وبها كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ هذا كله بلا تھی وہ منڈا یارا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ دیت دے گی عاقلہ سارے خطا کی، سارے کا مطلب ہے جڑا جڑا خطا کام ہوئے نا، قتل خطا ہے، زخم خطا نے کوئی بھی نقصان ہے تو اس کی دیت عاقلہ دے گی، مگر وہ خطان جو ہو مودحہ سے نیچے، وہ اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور دانت ان سے ہے کہ نہیں اس میں چٹی معلوم۔ پیچھے پڑھ رہے ہو بیمہ حصہ ہے ایک دند وچ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کل پڑھیا جی کہ کوئی نہیں پڑھیا؟ بیمہ حصہ ہے جی۔ اچھا جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ دیکھو نا بسن، لیکن ہدایت شریف میں ہے کہ ہر دانت میں 5 من الابل ہیں، تو 20 ہے نا، 20 یار 5 من الابل ہیں، یعنی دیت کے عشر کا باوجہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ باقی مودیا وہ زخم ہے جو کہ کیا کر دے، واضح کر دے ہڈی کو، یعنی اس کو زہر کر دے جی، ہڈی تک پہنچ جائے جی۔
روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ بوجھ اٹھائے گی عاقلہ خطا کا، ہر خطا کا، مگر وہ کہ وہ جو کم ہو مودح سے، اور سن وہ جو کہ نہیں اس میں چٹی، وہ جو کہ نہیں، اور دانت ان چیزوں سے ہے نہیں اس میں چٹی معلوم کنی ہے، لیکن وہ دیا شریف ہے جی 5 اٹھ پیچھے بھی پڑھے جی جی شابہ جی دھیان میں نکیو. قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاجماع جبار والقلیب جبار والرجل جبار والمعدن جبار وفي الرکاز الخمس. صبر کر، اچھا کہ پڑھنا. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. صبر. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے. آپ فرماتے ہیں کہ عجمہ جبار ہے، عجمہ او تھلے ویکھو بضم الجیم هو الذی لا غرم فیہ. بھئی ڈنگر نے کسی نو ماریا ہے نا، کو وضاحت آ رہی ہے تو اے بھئی اندے ہوتے کوئی چٹی شٹی نہیں، کچھ بھی نہیں جی سنے ہی. اور قلیب جبار ہے، یعنی اندے وچ بھی وضاحت کون دی پی ہے. اور رجل بھی جبار ہے، اس میں بھی کوئی مطلب دیت وغیرہ نہیں ہے. اور معدن جبار ہے. اگلا ایک مسئلہ نالے سونے فرمایا، اور رکاز میں خمس ہے. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ. مانا کرنا پھر ایک ایک پڑھیے جی. جناب ابراہیم نخعی سے آپ روایت کرتے ہیں مرسلن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار نے فرمایا اجماع جبار ہیں، اور قلیب جبار ہیں، اور رجل جبار ہے، اور معدن جبار ہیں، اور رکاز میں خمس ہے. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا ایک منٹ. العجمہ بالفتح میں پہ تانیس عجم، ہر حیوان کے لیے انسان کے علاوہ، اور اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو اچھے طریقے سے بات نہ کر سکے، لیکن یہاں مراد بہیمہ ڈنگر کسی نو مار دیتا. جبار بے چٹی کوئی نہیں. القلیب کنواں، رجل بے کسر را، اس کی تفسیر ہے کہ امام محمد صاحب کی تیاری. معدن بے فتح المیم کسر دال، وہ جگہ جس سے کوئی شے نکلے، جواہر اجساد معدنیہ ذہب فضہ نحاس وغیرہ ذالک. اچھا جی سنیں جی تے ہوں پڑھو نا گفر کلا کلا پڑھو جی. جبار کا معنی ہے یہ بیکار ہے، یعنی اس پر چٹی کو نہیں، اور جبار حدر ہے مانا کرنا. اور جبار حدر ہے. اذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير فقتلت رجلا او جرحته فذلك حدر. جب کہ چلا رجل دابہ پر جی، پس فنافحت او لکھے تھلے اے نافحت اے لکھا ہے یار، لکھا نہیں اگے تو اور میں یہ گل پہ لکھا کہ نہیں او جی حاشیہ مکدا پہ جی تو یہ پوچھا لکھا نہیں بے کون نہیں لکھا بگا لکھا ہو تو کون لکھا ہوتا یہ تو پہلے بھی لکھا ہے. پس مارا اس نے اس کے پاؤں کے ساتھ، مارا اس نے اور وہ دوڑ پڑا، پس قتل کر دیا اس نے رجل کو یا زخمی کر دیا اس کو، تو یہ حدر ہے. جو کوڑی سمجھ آئی. اتے بیٹھا ہوئے تو سواری نسائے تھلے آ جاؤ تو پیچھے پڑھے بدیت ہے وے اے جڑا نا وہ گل پولی والے بھی تو تھوڑی گھوڑی مک گئی. بھی اے دابا تے بیٹھا ہے تے تھلو انہوں جڑا نا اندے پیر نو ماری سو شاید تے او پھلیا حضرت علی تھلے آ گئے. سنیں جی ہوں اے جڑا ڈگ کے مریا یا اندے اتے انہیں پیر چا ماریا، اے ایندہ کسی تے کوئی چٹی کوئی نہیں جی. سمجھے ہی
کہ یہ اپنی شرارت نال مرے جی یہ مراد جی یہ نہیں بھی انہیں دوڑایا تو دوجا تھلے آ گو تو پیچھے پڑھ رہے ہو کے وہ تو اگوں بھی آ رہے بھی قائد ہوئے یا سائق ہوئے تو وہ مجرم نے جی جی یہ گل جی جی اچھا جی خیر یہ منع کرنا بے چل جب چل منع کرنا جب چلا رجل دابا پر پس مارا اس نے اس کے پاؤں کے ساتھ اور وہ دابا چل پڑا پس قتل کر دیا دابا نے رجل کو یا زخمی کر دیا اس کو تو یہ حدر ہے یہ حدر ہے جی اے مطلب جی ولا يجب على عاقلة ولا غيرها اور نہیں واجب عاقلہ پر اور نہ اس کے کسی سے بھی کوئی شے واجب کوئی نہیں جی 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 من کر واجب عاقلہ پر نہ اس کے غیر آگے جی والاجماع الدابة المنفلتة ليس لها سائق ولا راكب تؤتي رجلا فقتلته فذلك حدر اجما کا کیا مطلب بولا کہ وضاحت آ رہی اجما دابا منفالتا او منفالتا یعنی متا خارجہ من ید صاحبہ بغیر تصرف ہی سنیں پیندہ وجہ دخل کوئی نہیں کروں کھلیا جی یا ہاتھوں چھٹ گیا یہ چھکدا رہا تے یہ جڑا نا مولی عبدالحلیم شدہ جڑا سی گلوراں نے سی پھڑ سکتا تو سایاں کوڑا نے پھڑا دیتا یہ جو تو کوڑا کتے پھڑ سکتا جی تو چھٹیا تے نس پیا سنا جی تے نسنے تو بعد اگوں جا کے نا تے او کی کہتا انہیں کہ بھئی دابا جو منفالتا بھاگ گیا ہے نہیں اس کے لیے نہ سائق ہے نہ اس کا کوئی راکب ہے کلا بوتھا چاہی جاندہ ہے رون دیا اس نے رجل کو پس قتل کر دیا اس کو تو فضال کا حدر تو یہ کیا ہے حدر ہے بھی یہ چٹی کو نہیں کسی ہوتے جی یہ مطلب ہے جی والمعدن والكليب الرجل يستاجر الرجل يحفر له بئرا او معدنا فيسقط عنه فيموت فذلك حد ولا شيء على المستاجر ولا على عاقلته اور معدن کیا ہے جی اور کلیب کیا ہے رجل مولوی عثمان نے کرائے پر لیا رجل کو کہ کنواں کہ کھودے گا اس کے لیے کنواں تے خو کرنے لو کہ خو کر دے ہوں دے سن کے یا کھودے گا اس کے لیے معدن ایب لون دی کان کڑنی ہے تو مزدور ہی کڑ دینے جی تو اون خو کڑ دیاں اتوں مٹی ڈگ پئی یا کان کڑ دیاں مولوی جو تو من ڈگ پئی یہ جڑا تھلے آ کے مرے گا یہ حدر ہے جی یہ نہیں دی کس تے کوئی چٹی نہیں ہے جی یہ مزدوری کر رہا سی جی تو نہ مالک دا کوئی قصور ہے سنے ہی پس گر گیا اس سے تو پس فوت ہو گیا فضال کا حدرن اور نہ ہی کوئی شے ہے کرائے پر لینے والے پر اور نہ ہی اس کی عاقلہ پر اے مطلب جی ہاں جی اور معدن اور کلیب شخص رجل جو اجرت پر لے رجل کو کھودے اس کے لیے کنواں یا کان پس گر جائے اس سے پس مر جائے پس یہ حدر ہے اور نہیں ہے کوئی شے مستاجر پر اور نہ ہی اس کی عاقلہ پر بابو قوم حفروا حائطا فوقع علیہ باب قوم کھودی انہوں نے دیوار پس گر گئی ان کے اوپر جی باب قوم کھودی انہوں نے دیوار پس گر گئی ان پر بھی وہ دیوار کر دے پیسے نال ایرا شہرہ تے دیوار اتے ڈگ پئی تو تھلے آ کے مر گئے اندہ کی حکم ہے جی یہ بڑی نازک جا مسئلہ جے کھانے جو کو نہیں پہنا جی صبر حضرت ابراہیم نخی یہ ان دلیل تو تھے آوے کی چاس ساری جڑے شرح پڑھیں گے انشاءاللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا قوم کے بارے میں جو کھود رہے تھے دیوار پس گر گئی دیوار ان کے اوپر تے تھلے آ کے مر گئے فرمایا کہ لازم ہے ان پر دیت ان کے بعض کی بعض کے لیے ان کے وہاں جے کہ دلیل بریکی یہ وے کہ چونکہ جیڑا بھی مریا ہے نا وہ دوجے نے جیڑا کھٹیا ہے نا وہ کھٹنے نو دخل ہے دے مرنے وچ یہ نکتہ ہے دے وچ نہیں کھانے چ پیا دوجے دے دیوار کھٹنے نو ان دے مارنے وچ دخل ہے انہوں ان دے کھٹنے وچ دخل ہے اس واسطے ایک دوجے دی دیت نہ دینی ہے جی اللہ اکبر جی منع کر سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا اس قوم کے
بارے میں جو کھود رہے تھے دیوار پسگیر کی اور پیچھے آشے رہے گا، یاد کرو پڑھنا یار خدا دے بندے جی، رکاز کی گل رہے گی منہ لمبی شبہ شبہ ہوں لازم ان پر دیت ان کے بعض کی بعض کی اے پوری کر کے نا میں دسی چبہ ٹرنا گا. قال محمد ابینا خذو الا انه يرفع من دیت كل واحد منهم حصته فإن كانوا أربعة بطل ربع دیت من كل واحد وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث دیت من كل واحد وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. ہاں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں مگر یہ کہ اٹھا لی جائے گی دیت سے، ہر ایک کی دیت سے ان میں سے اس کا حصہ، جو اس کا اپنا حصہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. پس اگر وہ تھے 4 تو باطل ہو جائے گا ہر ایک سے دیت کا ربو، ہر ایک سے، کیونکہ ان کا اپنا بھی تو اتنا حصہ ہے نا، تو باقی 3 حصے ان کی طرف دینے نے دوجے نو نہیں دینے نے، اس طرح کر کے ادلا بدلا ہو جانا سارا. جی جی. اور اگر تھے وہ 3 تو باطل ہو جائے گا دیت کا ثلث ہر ایک سے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. جی قال محمد ابی ناخذو مگر یہ کہ اٹھا لیا جائے گا ہر ایک کی دیت سے ان میں سے اس کا حصہ. پس اگر تھے وہ 4 تو باطل ہو جائے گا دیت کا ربع ہر ایک سے، اور اگر تھے وہ 3 تو باطل ہو جائے گا دیت کا ثلث ہر ایک سے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ. اور پچھلی گل وہ دابا میں پہ نا بھئی یہ جڑا کہ نا نال کوئی نہیں سی بندہ، اس کے ساتھ مقید کیا گیا، اس کے ساتھ احتراز ہے دابا سے، وہ دابا کہ جس کے لیے یا اتے راکب ہے، اس نے کچھ نقصان کر دیا یا زخمی کر دیا تو بے شک زمان وہاں واجب ہے تفصیل مذکور فی کتب الفقہ پر. سمجھیجے گل جی. اچھا جی. حدر بے فتح تھا نا باطل. اور جڑا آخری جملہ سونا فرمایا کہ رکاز میں یہ مسئلہ پڑھیا سب پہلے دوری کو نہیں پڑھیا جی جی زکوٰۃ دی ضمن چاہے سن مسئلے آئے سن جی. رکاز میں خمس ہے. رکاز بے کسر را وہ کہ جس کو محفوظ رکھا ہے، گاڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معادن کے اندر جی، یعنی نکالا اے احداثہ ہو جی، تے بھی اس نے اس کو نکالا، اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے اندر. استغفر اللہ. کہ وہ رکاز ہمارا ذکر ہوا جس کو اللہ نے زمین کے اندر جڑے معدنیات نہیں قیمتی جو اللہ نے زمین میں پیدا کیا، ہمارا ذکر رکاز سے مراد یہ ہیں، رکاز سے مراد یہ ہیں. حمل کیا ہے اس حدیث کو امام مالک، امام شافعی وغیرہ نے مال مدفون فی الارض پر. کسی نے مال کسی نے مال دفن کیا تھا تو اس کو مل گیا مال مدفون، تو اس میں سے جو ہے نا خمس دینا ہے اور 4 مالک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے ہمارے نزدیک مطلقاً ہے مدفون ہو یا معدنیات ہوں جو بھی جس کو ملیں گے، 5واں جو ہے وہ للہ ہے اور 4 مالک کے ہیں. جی جو مسئلہ پڑھیا جو ویکھو دروں اور ویکھو اور کیا کہتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ بہرحال معدن وہ کہ پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں، اس میں خمس کوئی نہیں ہے بلکہ اس میں زکوٰۃ ہے. جب پہنچ جائے وہ کس کو، اور مطلب جدوں دی قیمتیں نہیں ہوئے تھے جی. بہرحال ہمارے صاحب نے فرمایا ہے رکاز شامل ہے معدن کو بھی اور کنز کو بھی جڑا تھوڑا مل گیا ہے. پس حق فی کل ذالک اس کل کے اندر کیا ہے، اور تائید کرتا ہے اس کی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً کہ سونے نے فرمایا کہ رکاز کے اندر کیا ہے. عرض کی کہ سونے و مر رکاز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الذی خلقہ اللہ فی الارض یوم خلقت، جس دن زمین پیدا کی گئی اللہ نے اس دن جو زمین کے اندر پیدا کیا. رکاز یہ ہوتا ہے، رکاز تو لہذا یہ شامل ہو گیا اس کو، تو جو دفینہ ہے وہ بھی اس میں آ گیا. جی ذاکرہ البہقی. تے ہیں جی نہیں وہ تو مال غنیمت ہے کہ وہ تو مال غنیمت ونڈ کے ان 5واں حصہ کٹ کے تو اندر وکھرے مصارف نے وہ خمس ہو رہے جی جی یہ خمس ہو رہے جی جی. اچھا جی. فنفحت برجلها ضربت جی بے حد حافرها جی. چلو جی اے مثال طور تے جڑا جی بندے نہیں گھوڑا نچاندے
ਜਾਂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਆਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੰਦਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾ ਉਹ ਕੜਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾੰਦ ਨਸਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੁੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ جو ਧਿਆਨ کرے جی، کسی زمانے میں بڑی لڑائی ہو اس سے، باب عورت کی دیت اور اس کے زخموں کی دیت، باب عورت کی دیت اور اس کے زخموں کی دیت۔ ایک مارنے والے نہیں دیکھی دا، مرنے والے نو دیکھنا ہے۔ ایتھے وراثت وچ میت جی تے ایتھے مریا کون ہے، زخم ہویا کنوں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مرد ہے اس وچ فرق جے، پیچھے جو کچھ پڑھیا وہ سارا مرداں دا ہے جی۔ ہاں ہن پڑھو دھیان کرو جی۔ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رحمهم الله قال قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه احب الي من قول عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وشريح رضي الله عنهم فی جراحات النساء والرجال۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول احب ہے میرے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت اور حضرت شریح رضی اللہ عنہ کے قول سے عورتوں کے زخموں کے بارے میں اور مردوں کے زخموں کے بارے میں جی، اون قول اگوں نے جی۔ ابراہیم نخعی سے آپ فرماتے ہیں قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احب ہے میرے نزدیک جناب عبداللہ بن مسعود اور جناب زید بن ثابت اور جناب شریح کے قول سے عورتوں کے زخموں کے بارے میں اور مردوں کے زخموں کے بارے میں۔ ان باتوں کو بطور فضیلت نہ تقریر میں سنانا، یہ تو اقوال لیے جاتے ہیں کتنی باری جی، کہ حضرت علی کا قول نہیں لیا جاتا دوسرا لیا جاتا ہے جی۔ یہ تو ہے کہ بھی بعد والوں نے کون سا قول لیا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی۔ جی قال محمد وبقول علی رضی اللہ عنہ و ابراہیم ناخذ کان علی بن ابی۔ اچھا جی، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابراہیم کے قول کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نا مجھے یہ قول پسند ہے، وہ بھی نال ہو گئے، تو فرمایا ہم ان دونوں کے قول کو لیتے ہیں جی۔ قال محمد من کہا ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ و ابراہیم ناخذ کان علی۔ ہوں سنو مسئلہ، یقول جراحات النساء علی النصف من جراحات الرجال فی کل شیء۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے زخم نصف پر ہیں رجال کے زخموں سے ہر شے میں۔ جو کچھ مرد نال ہوئے نا تے جنی دیت پیندی ہے، جنی چٹی پیندی، اے عورت نال ہو جائے تو اس تو ادھی ہے۔ حضرت علی یہ فرماندے نے قتل ہو گیا تامی ادھی ہے، اس تو تھلے وے پوری تفصیل جتھے جتھے مرد واسطے جو کچھ پڑھیا جائے نا جنہ، اگر ایو کام کندے نال ہوئے تو ایک ہی ہے ادھی ہے، دیت ادھی ہے جی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عورتوں کے زخم نصف پر ہیں مردوں کے زخموں سے ہر شے۔ اگے یہ فی کل شے آ گیا بھی اے کیا بھی اساں ساڈا عمل اس تے جے حنفیاں دا جی۔ وکان عبداللہ بن مسعود وشریح یقولان تستوی فی الست والمودحۃ ثم علی النصف فیما سوا ذلک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور جناب شریح فرماتے تھے کہ مرد اور عورت برابر ہیں دانت میں اور موضحہ میں، انہیں دو وچ برابر نے، پھر نصف پر ہیں اس میں جو ان کے ماں سوا ہیں، لہذا دانت میں موضحہ میں برابر ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ قتل وچ پھر نصف نے، قتل خطا ہو جائے تو نصف ہے۔ تو اے عبداللہ بن مسعود جناب شریح بھی پھر اس گل وچ بھی قتل خطا ہو جائے تو عورت کی نصف دے، اے مطلب ہے جی۔ کیا کہے جی؟ جناب عبداللہ بن مسعود اور جناب شریح فرمایا کرتے تھے مرد اور عورت برابر ہیں دانت میں اور مودحہ میں، پھر نصف پر ہے ان دونوں کے ماں سوا میں، پھر نصف ہے اگے۔ وکان تیسرا
ثابت رضی اللہ عنہ یقول یستویان الی ثلث الدیۃ ثم علی النصف فیما سوا ذلک. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مرد اور عورت ثلث دیت تک برابر ہے، کہ جس زخم پر جس قصور پر دیت کا ثلث لازم آتا ہے وہ مرد کے ساتھ ہو عورت کے ساتھ ہو برابر ہے. آگے سمجھے. پھر نصف پر ہیں ان میں جو ان کے ماں سوا ہے. تو جناب زید بھی اگر قتل خطا ہو جائے تو اس میں ان کے ساتھ ہیں. سارے اکٹھے ہو گئے کہ نہیں اس گل میں؟ غور کرو نا کہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں کہ قتل خطا میں پانچوں جمع ہیں، حضرت علی اور جناب شریح تابی، کہ بھئی قتل خطا ہو جائے، عورت خطاً مر جائے، مرد خطاً مر جائے تو 100 اونٹ ہے، عورت مرے گی تو پھر اس کا نصف ہوگا 50 اونٹ. آگے سمجھے. ہاں جی. اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مرد اور عورت برابر ہیں ثلث دیت تک، پھر نصف پر ہے اس میں جو ان کے ماں سوا ہے. فقولوا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی النصف فی کل شیء احب الینا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. پس قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف پر ہے ہر شے میں. جی یہ احب ہے ہمارے نزدیک. ہن ساڈے نزدیک فتوی اس قول تے جی کہ ہر شے وچ عورت کی ہے نصف تے بھی جی. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی. بس قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نصف پر ہر شے میں احب ہے ہمارے نزدیک، اور یہ قول ہے امام صاحب. محمد قال اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال فی حلمت فی صدی المرأة نصف الدیت وفی حلمتین الدیت قال محمد به ناخذ وفی حلمت الرجل حلمت الرجل حکومت حکومت عدل. وهذا كله قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہ پھر پڑھتے ہیں پچھلا جن جراحت النساء دیکھو. اور تحقیق نکالا ہے بہقی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بہقی شریف میں. قالا حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیت المرأۃ علی النصف من دیت الرجل کی دیت المرأۃ علی النصف من دیت الرجل. تے وکان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول جی وابہ قال الشافعی رضی رحمہ اللہ یستویان الی ثلث دیت یعنی جب کہ ہونا چٹی بقدرے دیت کے ثلث کے یا اس سے کم تو اب رجل اور مرد اس میں پس اگر ثلث پر زیادہ ہو تو پھر حال اس کا نصف پر ہے رجال کی. آگے جی سمجھے. اے شابہ سے بھی باقی وجہ پھر وہ نصف ہی ہے جی، یعنی قتل خطا وجہ نصف ہی ہے جی. اچھا جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں عورت کے پستان کے حلما میں، حلما وہ جگہ ہے جتوں نکیا ہوندیا اسی ماں دے پستان نو منہ چ پا کے تے دودھ پیندے رہے ہیں جی. وہ جس جگہ تو باہر نکلتا دودھ، پورا پستان نہیں. پیسے پیچھے پڑھیا سی بھی 2 پستان اگر کٹے تو پوری دیت ہے. صرف حلما اگر اس نے کیا کیا کہ عورت کے پستان کے حلما میں نصف دیت ہے، حلما تین میں پوری دیت ہے. کیونکہ پستان دا مقصد بچے نو دودھ پیانا ہے جی. کی کرنا ہے؟ دودھ پیانا ہے. تو جس لئے وہ جگہ کٹی گئی، مجھ دے تھانی کٹے جانتے ہیں وانے دودھ کیویں ہونا ہے جی. تو جس لئے وہ کٹے گئے تو انہیں پوری منفت ضائع کر دی تھی. تو لہٰذا ایسے ہوتے کی ہے نصف پوری دیت ہے جی. جی سنے ہی اے شابہ سے ایتھے ہوں نصف جڑی بننی ہے نا وہ پھر ہر شے میں نصف ہونی ہے. اچھا جی دھیان کرے جی. تے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم. اور رجل کے حلمتین میں حکومت عدل ہے. حکومت مرد اگر وہ تو کسے کٹ دیتے جی تے حکومت عدل ہے جی. جی حلمتین اور سرے پستان کی شے
زر پستان فی الحلمتین دیت اے کاملہ کاملۃ لفوات جنس منفعت الرداء و امساک اللبن ہن دودھ بھی نہیں رک سکتا جی جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں عورت کے پستان کے حلمہ میں نصف دیت ہے اور حلمتین میں پوری دیت ہے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں. اور رجل کے حلمہ میں حکومت عدل رجل کے دو حلموں میں رجل کے دو حلموں میں حکومت عدل ہے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. حکومت عدل بھی وہ قاضی اس وقت دے کے جو فیصلہ کرے گا جی